السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی خاص نفل نمازیں بتاؤں گی جن کو پڑھنے سے آپ کو حج کا ثواب مل سکتا ہے، صدقے کا ثواب مل سکتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اگر آپ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی نفل نماز کون سی ہے؟ وہ نماز تہجد۔ رات میں سو کر اٹھنے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز تہجد کہتے ہیں۔ فضیلت: حضرت اسماء بنت رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، پھر پکارنے والا پکار کر کہے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو رات کو عبادت کرنے کے لیے اپنے بستروں کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے؟ یہ سن کر تہجد گزار بندے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی، انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد باقی لوگوں سے حساب لینے کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔ یہ نماز تم کو تمہارے رب سے قریب کرنے والی ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے اور تمہیں گناہوں سے روکنے والی ہے اور تمہارے جسم سے بیماری کو دفع کرنے والی ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں نماز تہجد ضرور پڑھا کرو، اگر تھوڑا وقت بھی ہو تمہارے پاس تب بھی۔ جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ رات کی نماز تہجد میں شامل ہے۔ تہجد کی نماز سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ اہتمام سے پڑھتے تھے۔ وقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا اصل وقت تو عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سو کر جاگنے کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد بغیر سوئے تہجد کی نیت سے نفل نماز پڑھ لے تو بھی اسے تہجد کا ثواب مل جائے گا، مگر رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، اس لیے رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ تہجد کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں، پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر ایک سلام سے دو رکعت تہجد کی نماز ادا کریں۔ نماز تہجد کے لیے رکعت کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ 12 رکعت پڑھنا منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بہت لمبی قرات فرمایا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ دوسری نماز ہے نماز اشراق۔ سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ وقت: اس کا وقت کیا ہے؟ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد سے شروع ہوتا ہے اور دن کے چوتھائی حصہ گزرنے تک رہتا ہے۔ فضیلت: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں خالص میرے لیے 4 رکعت نماز پڑھ لیا کر، میں دن کے آخری حصے شام تک تیری ضرورتوں کی کفایت کرتا رہوں گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو افضل یہ ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ذکر، تسبیح، دعا، تلاوت یا علم دین سیکھنے سکھانے میں لگے رہیں، دنیا کی بات نہ کریں، اور جب اشراق کا وقت ہو جائے تو 2 یا 4 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لیں۔ تیسری نماز ہے نماز چاشت۔ سورج کی روشنی خوب تیز ہونے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ اس کا وقت کیا ہے؟ چاشت کا افضل وقت دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ فضیلت: چاشت کی نماز کی فضیلت میں کئی حدیثیں منقول ہیں۔ نمبر 1، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کیا کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اتنے صدقے کون ادا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں اگر تھوک پڑا ہو تو اسے صاف کرنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اگر ان کا موقع نہ ملے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا ان سب صدقات کے بدلے تمہارے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھانک کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو 4 رکعت پڑھتا ہے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے،
اور جو 6 رکعت پڑھتا ہے اس کے اس پورے دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے، اور جو 8 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عبادت گزاروں میں لکھ دیتے ہیں، اور جو 12 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ دن رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ چاشت کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد نفل کی نیت سے یہ نماز پڑھیں، چاہیں تو 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور اگر چاہیں تو ایک سلام سے 4 رکعت پڑھیں، دونوں طرح سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ چوتھی نماز ہے نماز اوابین۔ نفل نمازوں میں ایک اوابین کی نماز ہے، یہ مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہ کرے تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اوابین کی نماز ہے۔ یہ تھی کچھ نفل نمازیں جن کی کافی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ فرض نماز کے بعد ان نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان نمازوں کو پڑھنے سے کافی زیادہ ثواب ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔